بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالی یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں بچیوں میں سے آپ کا علم دین کے لیے انتخاب کیا ہے. اس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس وقت عمومی طور پر لوگوں کا رجحان یہ بن چکا ہے کہ کوئی ایسی تعلیم حاصل کی جائے کہ جس میں مرد بھی کمانے والے ہوں، عورتیں بھی کمانے والی ہوں، مرد بھی گھر میں پیسے لائیں، عورتیں بھی گھروں میں پیسے لائیں. پیسے کی طلب میں دنیا اس وقت مست ہو چکی ہے، دیوانی ہو چکی ہے. لہٰذا مرد بھی کمانے میں لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی کمانے میں لگی ہوئی ہیں. اور یقیناً جب آپ بچیاں یہاں مدرسے میں داخل ہوئی ہوں گی تو آپ کی ماؤں سے بھی کسی نے ضرور کہا ہوگا کہ کہاں ڈال رہی ہو بچی کو، زندگی خراب کر دو گی خواہ. اسے کسی اسکول میں ڈالو، کسی کالج میں ڈالو، ڈاکٹر نہیں بنے گی، لاکھوں روپے گھر میں لائے گی اور اس کے رشتے بھی اچھے ہو جائیں گے، ہر جگہ سے رشتوں کی مانگ ہوگی. یقیناً یہ باتیں آپ کی ماؤں سے بھی کسی نے کہی ہوں گی. لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ کا علم دین کو منتخب کرنا، آپ کی ماؤں کا، آپ کے والدین کا علم دین کو منتخب کرنا، یہ بہت بڑی آج کے زمانے میں قربانی ہے. اس قربانی پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آپ کو کیا ملے گا، اس کا آپ اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتی. دنیا تو کہے گی کہ 6 سال مدرسے میں پڑھ کے خواہ اپنا ٹائم ضائع کیا. لیکن فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. ان قریب جب غبار چھٹے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون گھوڑے پہ سوار تھا اور کون گدھے پہ سوار تھا. اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں میں ڈال کر ان کو بے حیائی کی دلدل میں دھکیلنے والی مائیں، بے شک ان کی بچیاں پیسے کمائیں گی، لیکن کل قیامت کے دن
جب پیشی ہوگی تو وہ پیسے تو کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن مال تھوڑی کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ کام تو نیکیاں آئیں گی جو انسان دنیا میں کرتا ہے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا اور ماؤں کی پیشیاں ہوں گی، باپ کی پیشی ہوگی، تو بہت سے باپ اور بہت سی مائیں ایسی بھی ہوں گی جنہوں نے پیسہ کمانے کے شوق میں اپنی بچیوں کو یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں ڈال دیا تھا، وہ بھی کھڑے ہوں گے لیکن ان کے سر شرم کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے سر شرم کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور بہت سی ایسی مائیں اور باپ بھی کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے تانے سہ کر، دنیا کی باتیں سہ کر، تنگ دستی کی زندگی گزار کے، تھوڑے پہ گزارا کر کے اپنی بچیوں کو علم دین پڑھایا، اپنی بچیوں کو باپرد بنایا، اپنی بچیوں کو حیادار بنایا۔ یہ لوگ بھی قیامت کے دن پیش ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے، انہیں اللہ کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا، اور کچھ لوگ اتنے مرجھائے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں پہ جیسے خزاں چھائی ہوگی۔ تو یہ مائیں اور باپ جنہوں نے دنیا میں تنگ دستیاں برداشت کر کے اپنی بچیوں کو دیندار بنایا، نیک بنایا، اللہ والی بنایا، باپرد بنایا، قیامت کے دن ان کا مقام دنیا دیکھے گی، اور پھر اس دن اپنی بچیوں کو دیندار بنانے، دنیا دار بنانے والی مائیں اور باپ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی کچھ کر لیتے، لیکن پھر کچھ نہیں ہو سکے گا سوائے افسوس کے اور سوائے رونے دھونے اور ندامت اور شرمندگی کے۔ اس لیے میری بچیوں، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا علم دین کے لیے انتخاب کیا ہے، شکر کرو اللہ کا۔ روزانہ 2 رکعت شکرانے کی پڑھو، اے میرے رب، زمانہ عریانی اور فحاشی کی کے سیلاب میں بہہ چکا ہے، ایسے دور میں تو نے ہمیں برقعے کی توفیق دی، تو نے ہمیں مدرسے کی توفیق دی، تو نے ہمیں علم دین کی توفیق دی، تو نے ہمیں پاک دامنی کی توفیق دی۔ اے اللہ یہ تیری مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی برائی سے نہیں بچ سکتا۔ آپ کا اس مقدس 4 دیواری میں رہنا، پاک دامن رہنا، باپرد رہنا، حیادار رہنا، دیندار رہنا، یہ اللہ کا فضل ہے، اس پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ روزانہ 2 رکعت شکرانے کی مختصر ہی پڑھیں، لیکن روزانہ کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے دامن کو بے داغ رکھا ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے برقع پہنایا ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے حضرت اماں فاطمۃ الزہرا سے مشابہت دی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اماں عائشہ صدیقہ سے مشابہت دی ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشابہت دی ہے۔ ضرور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں، میری بندیوں، جب تم میری نعمت کا شکر کرو گی تو میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا، اور جب تم شکر نہیں کرو گی تو میں اپنی نعمت کو تم سے واپس چھین لوں گا۔ بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو دین پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا ماحول دیا،
اور علم دین کے لیے قبول کیا، لیکن ان کم قسمت بچیوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ کیسے قدر نہیں کی؟ قدر یوں نہیں کی کہ مدرسے میں تو برقع پہن کے آ گئیں، وہاں جا کے برقع اتار دیا اور بازار میں گھوم رہی ہیں۔ مدرسے میں تو قرآن پڑھ رہی ہیں، حدیث پڑھ رہی ہیں، گھر میں جا کے گانے سن رہی ہیں، گھر میں جا کے ڈرامے دیکھ رہی ہیں، گھر میں جا کے بڑے موبائل سے کھیل رہی ہیں، اور شادیوں میں اور تقریبات میں میک اپ کر کے اور پرفیوم لگا کر، تنگ کپڑے پہن کر اور غیر محرم مردوں کے درمیان جا کے بیٹھتی۔ لہٰذا اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین لی اور وہ محروم ہو گئیں اور وہ بے دین ہو گئیں اور اپنی دنیا بھی خراب کی، اپنی آخرت بھی خراب کی۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کریں، اور یہ قدردانی ہے کہ آپ اس علم کے تقاضے پورے کریں۔ اس علم کا پہلا تقاضا ہے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا۔ جیسے مدرسے میں آپ باپرد ہیں، مدرسے میں آپ پاک دامن ہیں، مدرسے میں آپ اعمال کا اہتمام کرتی ہیں، نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پابندی سے پڑھتی ہیں، اسی طرح دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں آپ ان اعمال کا اہتمام کریں۔ گھر میں ہوں تب بھی اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ کر پہلے نماز۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ تو جو طالبہ مدرسے میں تو نماز پڑھ رہی ہے اور گھر جا کے فجر میں اسے اٹھائی نہیں جاتا، تو یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ اس لیے آپ اس کی کوشش کریں کہ گھر میں بھی آپ اسی روپ میں رہیں، اسی رنگ میں رہیں جس رنگ میں آپ مدرسے میں رہتی ہیں۔ بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا خاندان دیندار نہیں ہوتا، ان کے گھر میں بھی دین نہیں ہوتا۔ بعض ایسی ہوتی ہیں جن کے گھر میں دین ہوتا ہے لیکن خاندان میں دین نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوتا ہے، ان کے کزن گھر میں آتے رہتے ہیں، چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، اور وہ کہتے ہیں ہم سے مصافحہ کرو۔ اور یہ بچیاں اگر دین پر مضبوط نہ ہوئیں تو پھر یہ مصافحہ بھی کرتی ہیں، ان کے سامنے بھی چلی جاتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں اور وہ ان کو دیکھتے ہیں، اور یہ بے پردگی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ شادیوں میں، غمیوں میں ایسے ہوتا ہے، عید کے موقعوں پہ ایسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہو۔ مدرسے میں بھی تقوی کے ساتھ رہو، گھر میں بھی تقوی کے ساتھ رہو، کہیں سفر کرنا پڑے تو وہاں بھی تقوی کے ساتھ رہو، ہر جگہ تقوی کے ساتھ، ہر جگہ پرہیزگاری کے ساتھ۔ اور اس بات کا دل سے یقین کرو کہ آپ حضرت اماں فاطمۃ الزہرا کی بیٹیاں ہیں، آپ حضرت اماں عائشہ کی بیٹیاں ہیں، آپ حضرت اماں خدیجہ کی بیٹیاں ہیں، اور خصوصاً آپ اس لیے بیٹیاں ہیں کہ آپ وہ علم سیکھ رہی ہیں جو علم ان کے ذریعے سے اس امت تک پہنچا ہے۔ آپ ان کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روحانی بیٹی کے لیے یہ اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ بازار میں شاپنگ کرنے چلی جائے؟ کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ مخلوط تقاریب میں شرکت کرے؟ کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ پرفیوم لگا کر گھر سے مدرسے کے لیے چلے؟ کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ خوبصورت برقعے پہن کے مدرسے کو آئے یا رشتہ داروں میں جائے؟ کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ تنگ کپڑے پہنے اور اپنے جسم کی بناوٹ کو ظاہر کرے؟ کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کی زبان بے لگام ہو، غیبت بھی کر رہی ہو، جھوٹ بھی بول رہی ہو، اور اوروں پہ تنقید بھی کر رہی ہو، اور اوروں کا دل بھی دکھا رہی ہو، دل آزاری بھی کر رہی ہو؟ حضرت اماں فاطمہ کی مبارک طبیعت اور ان کا مبارک مزاج تو یہ تھا کہ ہر وقت خاموش رہتی تھی، بولتی ہی نہیں تھیں۔ ضرورت پڑتی تو دو جملے بول دیتی، ورنہ اکثر خاموش رہتی تھی۔
حضرت اماں فاطمہ، آپ ان کی بیٹیاں ہیں، آپ ان کی بیٹیاں ہیں، اس پہ فخر کرو۔ اللہ نے آپ کو حضرت اماں فاطمہ کی بیٹیاں بنایا ہے، اماں عائشہ، اماں خدیجہ کی بیٹیاں بنایا اللہ نے آپ کو۔ آپ اس کے تقاضے پورے کرو، اور اس کا تقاضا سب سے پہلا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے مطابق زندگی گزارو، کسی گناہ کے قریب نہ جاؤ، بڑے موبائل سے حتی الامکان دور رہو، بڑے موبائل سے حتی الامکان دور رہو۔ ہزاروں بچیوں کی عصمتیں پامال ہو گئیں، لاکھوں باپرد بچیاں بے پرد ہو گئیں اس موبائل کی وجہ سے۔ جس چیز میں خطرہ ہو نا تو اس سے بھاگا جاتا ہے، جس چیز میں خطرہ ہو اس سے بھاگا جاتا ہے۔ اس میں بہت احتیاط کرو، اس میں بہت احتیاط کرو۔ اس وقت ساری دنیا میں سب سے زیادہ جس بات سے بے دینی پھیل رہی ہے، اللہ کی ناراضگی والے کام ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ وہ موبائل ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو باعث چیز بنی ہوئی ہے نا، اللہ کے نبی کی ناراضگی کا جو چیز باعث بنی ہوئی ہے، وہ یہ بڑے بڑے موبائل ہیں۔ اور ان کا ایسا سسٹم ہے، ایسا اس کا نظام ہے کہ ایک آدمی برائی نہ بھی دیکھنا چاہے پھر بھی اس کو دیکھنا پڑتی ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، کسی کا دل چاہے وہ برائی کھولے وہ دیکھے، ایسے نہیں ہے، بلکہ جو نہ چاہے اس کو بھی برائی دیکھنی پڑتی ہے۔ اب بتائیں یہ کتنی خطرناک چیز ہوئی، اور اس سے بچنا ہماری بچیوں کے لیے، باپرد بچیوں کے لیے، طالبات کے لیے، عالمات کے لیے، اور یہ دیندار بچیوں کے لیے، باپرد حیادار بچیوں کے لیے بچنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ ہماری جو مائیں بہنیں، ہماری جو مائیں تھیں، دادیاں تھیں، نانیاں تھیں، ان میں علم دین نہیں تھا، ان کو فقہی مسائل نہیں آتے تھے، ان کو فقہی مسائل نہیں آتے تھے، نہ انہوں نے ہدایہ پڑھی تھی، نہ شرح وقایہ پڑھی تھی، نہ کنز الدقائق اور قدوری پڑھی تھی۔ ان کو قرآن بھی تجوید کے ساتھ نہیں آتا تھا، وہ جو پرانے زمانے میں عورتیں تلاوت کرتی تھی بس وہی آتا تھا قرآن ان کو، لیکن ان میں حیا ایسا تھا، اللہ اکبر۔ مجال ہے کہ کسی کی ان پر نظر پڑ پائے، مجال ہے کہ ان کی کسی پر نظر پڑ پائے، ایسی باپرد تھیں۔ ایک دفعہ میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ عمرے پہ اللہ مجھے لے کر گئے، تو دبئی میں ہمارا اسٹے ہوا، دبئی میں ہم ٹھہر گئے، 1.5-2 گھنٹے کا وہاں قیام تھا۔ تو دبئی میں اترے، ویل چیئر پہ تھی میری والدہ، تو میں ان کی ویل چیئر کو لے کے جا رہا تھا، تو ہمارے پاس سے ایک عورت گزر گئی، اتنا گندا لباس پہنا ہوا تھا کہ میری اف نکل گئی، توبہ۔ تو وہ جو میری اف اور توبہ نکل گئی نا، تو میری امی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا امی دیکھیں یہ اس عورت نے کیسا لباس پہنا ہے، اس کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا؟ میں نے اپنی امی سے پوچھا آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھنا چاہیے، میں نہیں دیکھوں گی۔ اب بتائیں بھئی میرے لیے دیکھنا ناجائز تھا، وہ تو عورت تھی، لیکن فرمانے لگی نہیں دیکھتے، میں نہیں دیکھوں گی۔ اپنا سر ایسے جھکا لیا گود میں کہ جیسے پتہ نہیں دیکھیں گی تو کیا ہو جائے گا۔ یہ ہماری بڑی عورتیں تھیں جنہوں نے فقہ کی کتابیں تو نہیں پڑھی تھیں، تفسیریں اور شروح احادیث تو نہیں پڑھی تھیں، لیکن ان کے دل میں اللہ نے ایک نور رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ برائی سے بچ جاتی تھیں۔ آج ہماری بچیوں میں فقہ تو ہے، صرف اور نحو بھی ہے، تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور اصول الشاشی اور نور الانوار بھی ہے، لیکن آج ہماری بچیوں کے اندر وہ چیز نہیں رہی جو ہماری بوڑھی عورتوں میں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے میری بچیوں آپ سے درخواست ہے،
تقوی کی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عورتوں سے کہتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی عورتوں اگر تم میں تقوی ہے نا تو پھر تم عورتوں سے افضل ہو، اگر تقوی نہیں ہے تو پھر تم میں اور اوروں میں فرق نہیں ہے۔ نبی کی عورتوں سے بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں تقوی ہے تو تم افضل ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ تقوی اختیار کریں، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، نماز میں سب سے چست آپ ہونی چاہیے۔ اذان ہوئی ایسے جیسے کوئی سائرن بج گیا ہو۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی ٹرین کا سفر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ جنہوں نے ٹرین کا سفر کیا ہے یا ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے ان کو اس کا اندازہ ہے کہ جب ریلوے اسٹیشن پر اسپیکر پر اعلان ہوتا ہے فلاں گاڑی فلاں جگہ جانے کے لیے پہنچ رہی ہے، مسافرین سے گزارش ہے کہ تیار ہو جائیں، تو وہ مسافر جو گھنٹوں سے آئے ہوئے تھے لیٹ رہے ہوتے ہیں، سامان بکھرا پڑا ہوتا ہے، یا پیشاب کرنے گئے ہوتے ہیں، یا پانی پینے گئے ہوتے ہیں، یا چائے پینے گئے ہوتے ہیں، یہ اعلان سنتے ہی بھاگے بھاگے اپنے بیگ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بھاگے بھاگے آ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ سائرن بج گیا ہے۔ اسی طرح ایئرپورٹ پر، ہوائی اڈے پر جب اعلان ہوتا ہے کہ فلاں نمبر فلائٹ تیار ہے، مسافرین سے درخواست ہے کہ وہ فلاں نمبر گیٹ پہ پہنچ جائیں، تو یقین جانیے ایئرپورٹ پہ ایسے کھلبلی مچ جاتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں پہلے پہنچوں، بیگ اٹھا لیتے ہیں، بچوں کو گھسیٹ لیتے ہیں، بیت الخلاء میں ہوتے ہیں تو وہاں سے بھاگ کے نکل آتے ہیں، اور اعلان ہو گیا ہے کہ فلائٹ تیار ہے، فلاں نمبر گیٹ پہ پہنچیں، تو سارے مسافر بھاگتے ہیں۔ یہ حال ہونا چاہیے ایک مسلم مرد اور ایک مسلم عورت کا جب اذان کی آواز ہو۔ آج ہماری مدرسے میں پڑھنے والی طالبات اور پڑھانے والی معلمات بھی اذان سن کے ایسے بیٹھی ہوتی ہیں جیسے کوئی مکھی کان پہ تھی اور اڑ گئی۔ ہاں ابھی تو 2 گھنٹے ہیں، ابھی تو فقہ حنفی کے مطابق ابھی 2.5 گھنٹے باقی ہیں، پڑھ لیں گے۔ اگر پڑھ لیں گے تو یہ اذان کس کے لیے ہوئی ہے؟ اگر آپ نے فقہ حنفی کے کیلنڈر اور اس کے دائمی نقشے کو دیکھ کر ہی آخری وقت میں نماز پڑھنی ہے تو یہ اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ صرف مردوں کے لیے تو نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ تھے حضرت سالم مولا حداد رحمۃ اللہ علیہ، جب اذان کی آواز ہوتی تھی، لوہار تھے، وہ تھے بڑے اللہ والے، لوہار تھے، لوہا کوٹتے تھے، جب اذان کی آواز سنتے تھے اور ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہوتا تھا تو اٹھے ہوئے ہتھوڑے کو رکھ لیتے تھے اور وجد میں آ کے اشعار پڑھتے تھے اور کہتے تھے اذا ما دعا داعیکم قمت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثلو، اے میرے رب جب تیرا پکارنے والا پکارتا ہے میں بے قرار ہو جاتا ہوں ایسے رب کی چوکھٹ پہ حاضری کے لیے کہ جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اذان کی آواز آئے، آپ اگر کچن میں ہیں تو باہر آ جائیں، کمرے میں ہیں باہر آ جائیں، مصلی بچھا لیں، وضو نہیں ہے فوراً وضو کریں۔ یہ ہر مسلم عورت کا مزاج ہونا چاہیے، بالخصوص طالبات کا، اس لیے کہ آپ تو نبی کی وارثات ہیں، آپ تو حضرت فاطمہ کی روحانی بیٹیاں ہیں، آپ تو حضرت اماں عائشہ کی روحانی بیٹیاں ہیں، آپ تو حضرت اماں خدیجہ کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور پڑھتی رہیں یہاں تک کہ اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ اذان جو کان میں پڑی تو اپنی 2 رکعت کو مختصر کر کے سلام پھیر دیا
اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگیں، اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ 2 رکعت بھی نہیں پڑھ پاتی۔ آپ اس کی بیٹیاں ہیں جن کو نماز کا ایسا شغف تھا کہ ان کو رات بھی نماز میں چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے بڑا فرض نماز ہے، نماز ہی میں سستی ہو تو ہر عمل میں سستی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس کی نماز اچھی اس کے سارے اعمال اچھے، جس کی نماز خراب اس کے سارے اعمال خراب۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب شیطان کسی کو نماز میں سستی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو شیطان کو اس شخص، اس مرد، اس عورت کو گمراہ کرنے کی جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کو وہ سوچتا ہے کہ اس کو بگاڑنا آسان ہے، اس لیے کہ یہ نماز میں سست ہے۔ شیطان سوچتا ہے کہ اس لڑکی کو نا گمراہ کرنا آسان ہے، اس لیے کہ یہ نماز میں سست ہے، نماز میں جو سست ہوگی اس کو بگاڑنا آسان ہے۔ اس لیے میری بچیوں، آپ علم کے تقاضے پورے کرو، یعنی متقی بنو، نمازوں کا اہتمام کرو، اور صرف فرض نمازوں کا نہیں، سنتیں بھی پڑھو، نفلیں بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، چاشت بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، تہجد بھی پڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مریم کی اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں۔ التی احسنت فرجہا، ایک صفت، حضرت مریم نے اپنے دامن کو پاک رکھا، ایک صفت۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک صفت ان کی یہ بیان فرمائی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، وہ پڑھنے والی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اچھی لگی، تبھی اللہ اس کی تعریف کر رہے ہیں نا۔ بھئی مجھے اس مدرسے کی کوئی بات اچھی لگے گی تو میں باہر جا کے بتاؤں گا لوگوں کو، بھئی میں اس مدرسے میں گیا تھا، ماشاءاللہ وہاں کا نظام بہت اچھا تھا۔ بات اچھی لگے گی تو آدمی تعریف کرے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم کی لمبی لمبی نمازیں اتنی اچھی لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا اس کو حصہ بنا دیا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں حضرت مریم کی۔ جس کی اللہ تعریف کرے وہ کیا ہوگی؟ حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا، حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا۔ حضرت اماں عائشہ کو جبریل علیہ السلام نے آ کے بشارت دی اپنے نبی کو، یا رسول اللہ آپ عائشہ کو بشارت دیں کہ یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ اور حضرت اماں فاطمہ کے بارے میں آپ علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے بتایا، اور آپ علیہ السلام نے حضرت اماں فاطمہ کو بتایا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو جنت میں جانے والی ساری عورتوں کی سردارن ہو؟ یہ کتنی بڑی کامیابیاں ہیں۔ اللہ، اس لیے پہلی چیز کہ آپ نمازوں میں سستی نہ کریں۔ عورتیں نمازوں میں سست ہوتی ہیں، دیندار طالبات، معلمات سب اذان سن کے نماز نہیں پڑھتی، اذان کے بعد بھی بیٹھی رہتی ہیں، جب دیکھتی ہیں کہ اب ٹائم بہت ہو گیا ہے چلو پڑھی لو، اور کبھی قضا بھی کر دیتی ہیں۔ اور بتائیے
یہ کتنے تنزل کی بات ہے کہ ایک طالبہ ایک معلمہ کو فجر میں اٹھانے کے لیے گھر والے کوشش کریں. کتنی عجیب بات ہے یہ. اس لیے آپ کو فجر میں سب سے پہلے اٹھ کر اوروں کو اٹھانا چاہیے. آپ کو تہجد میں اٹھنا چاہیے. مدرسے کی ہر طالبہ 4 بجے اٹھ کے مصلی پہ بیٹھی رہے اور اس آیت کا مصداق بن جائے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ان آیتوں کا مصداق بنے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. یہ ان آیات کا مصداق طالبہ نہ ہو تو کون ہو؟ اے میرے نبی ساری رات کھڑے رہو، ٹھیک ہے تھوڑا سو بھی جاؤ. اس لیے نماز میں بالکل سستی نہ کریں. اور دوسری چیز، دنیا سے بالکل دل نہ لگائیں. بننے سنورنے کا جو شوق عورتوں میں لڑکیوں میں ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر سے کھرچ کھرچ کے ختم کریں. بننے سنورنے کا شوق انسان کو موت سے غافل کر دیتا ہے. بننے سنورنے کا شوق انسان کو قبر سے غافل کر دیتا ہے. بننے سنورنے کا شوق انسان کو قیامت کی پیشی سے غافل کر دیتا ہے. کیا بننا سنورنا اسے جس نے کیڑوں کی خوراک بن جانا ہو. جس نے کیڑوں کی خوراک بن جانا ہو، جس نے کفن میں لپیٹ کر اور مٹی میں دبایا جانا ہو، اس کو کیا بننے سنورنے کی. ہماری نوجوان بچیوں کو اس کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ اللہ راضی ہو جائے. اس کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ قبر میں کیا ہوگا. اس کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ قیامت میں کیا ہوگا. اس کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ جہنم سے کیسے بچیں. اس کی ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ منہ میں دانے کیوں بن رہے ہیں، یہ منہ پہ دانے کیوں نکلے ہیں. اس کی ٹینشن ہوتی ہے. اس کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میرے بال جھڑ کیوں رہے ہیں، میرے بال چھوٹے کیوں ہیں، لمبے کیوں نہیں ہیں، میرے بال ملائم کیوں نہیں ہیں، سخت کیوں ہیں، اور میرا ویٹ کیوں بڑھ رہا ہے، میرا وزن کیوں بڑھ رہا ہے، میرا قد کیوں نہیں بڑھ رہا، میرا کلر اتنا ہلکا کیوں ہے. اس کی ٹینشن لگی رہتی ہے بیچاریوں کو. توبہ توبہ. ہائے ہائے. حضرت اماں فاطمہ نے اللہ کے نبی سے کہا، ابو میں گھر میں چکی چلاتی ہوں، چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں. پانی بھرنے جاتی ہوں، رسی کھینچ کھینچ کے میری چھاتی پہ رسی کے نشان پڑ گئے ہیں. گھر کی صفائی کرتی ہوں، صفائی کرتے کرتے میرے کپڑے میلے رہتے ہیں. بننے سنورنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. فکر ہو اس بات کی کہ اللہ راضی ہو جائے. حضرت رابعہ بصریہ کا نام آج بھی روشن ہے. 1000 سال کے بعد بھی ان کا نام روشن ہے.
1200 سال کے بعد بھی آج ان کا نام، 1300 سال کے بعد بھی آج ان کا نام روشن ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی بہت زیادہ ہینڈسم تھیں، کوئی بہت زیادہ سمارٹ تھیں، کوئی بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھیں، نہیں، وہ تو کالی تھیں، بالکل کالی سی تھیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے والی تھیں۔ تو آج لوگ اپنی بچیوں کا نام فخر سے رکھتے ہیں رابعہ، حالانکہ رابعہ کوئی اتنا خاص نام نہیں ہے، رابعہ کا معنی ہے چوتھی، چوتھی، اب یہ کوئی نام ہے؟ رابعہ کا نام ہے چوتھی، چوتھا نمبر، لیکن چونکہ یہ نام حضرت رابعہ بصریہ کا تھا اس لیے لوگ اپنی بچیوں کے نام شوق سے رکھتے ہیں رابعہ۔ اس لیے عزت سمارٹ بننے میں نہیں ہے، عزت متقی بننے میں ہے، اللہ والی بننے میں ہے۔ تو بننے سنورنے کا شوق چھوڑ دیں اور شاپنگ کرنے کے لیے بالکل مت جایا کریں۔ آپ کو جو منگوانا ہے آپ اپنے مردوں سے منگوا لیں، اور اگر آپ کہتی ہیں کہ جی میرے مزاج کی چیز نہیں آتی، مرد لاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ پتہ نہیں کیا لے آتے ہیں، تو کیا بات ہے؟ اگر وہ آپ کے مزاج سے ہٹ کے تو کون سا آپ نے ہمیشہ وہ کپڑا پہننا ہے، ہمیشہ وہ جوتا پہننا ہے؟ 4 دن کی زندگی ہے، گزارا کریں۔ آپ کے مزاج کا کپڑا، آپ کے مزاج کا جوتا، مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جسم ڈھک جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اوروں کو دکھانے کے لیے بننا سنورنا ناجائز ہے، مرد کے لیے بھی ناجائز ہے۔ ہاں، مرد اگر دوسرے مردوں کو دکھانے کے لیے بنتا سنورتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، چاہے کہ عورت جس کو اتنا زیادہ اپنے آپ کو چھپانے کا حکم ہے وہ اوروں کے لیے بنے سنورے، مردوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ اس تقریب میں جا رہی ہیں جہاں پہ ساری عورتیں ہیں، ساری لڑکیاں ہیں، پھر بھی اگر آپ ان کے لیے بن سنور کے جا رہی ہیں تب بھی ناجائز ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من لبث ثوب شہرۃ البسہ اللہ لباس الذل یوم القیامہ، جو اوروں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اس لیے زیادہ آئینے پہ کھڑی نہ ہوا کریں، زیادہ آئینہ بھی نہ دیکھا کریں۔ زیادہ آئینہ دیکھنے سے دنیا کی محبت آتی ہے، زیادہ آئینہ دیکھنے سے اپنی فکر لگی رہتی ہے، زیادہ آئینہ دیکھنے سے انسان کو نظر لگ جاتی ہے۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، جو بچیاں زیادہ آئینے پہ کھڑی ہوتی ہیں نا وہ اکثر بیمار رہتی ہوں گی، یہ پکی بات ہے۔ کبھی ان کے پاؤں میں درد، کبھی ان کے سر میں درد، کبھی ان کے جسم میں درد، کبھی ان کو کوئی مسئلہ، کبھی ان کو کوئی مسئلہ، ہمیشہ یہ مسائل ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان بچیوں کے ساتھ جو زیادہ آئینہ دیکھتی ہیں۔ اور آج کل تو لوگوں نے بیت الخلاء میں بھی آئینے لگائے ہوئے ہیں، غسل خانے میں بھی آئینے لگائے ہوئے ہیں۔ توبہ توبہ بھائی، آئینہ دیکھنے کے لیے آئینے کی دعا پڑھنی چاہیے، تو آئینے کی دعا بیت الخلاء میں اور غسل خانے میں کیسے پڑھیں گے؟ غسل خانے میں اور بیت الخلاء میں آئینے کی کوئی وجہ ہی نہیں، اس لیے آپ ساری بچیوں سے درخواست ہے زیادہ آئینہ نہ دیکھا کرو، بس ٹھیک ہے ہم جیسے بھی ہیں۔ ہمارے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن جاتے ہوئے ایک نصیحت فرمائی اور فرمایا یا معاذ وَإِيَّاكَ وَالتَّنَعُمْ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِمِينَ، اے معاذ زیادہ بننے سنورنے سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے زیادہ بن سنور کے نہیں رہتے، زیادہ عیش و عشرت میں نہیں رہتے، سیدھے سادے رہتے ہیں۔ جو زیادہ میک اپ کرتی ہیں، زیادہ بنتی سنورتی ہیں، ان کو نظر بھی زیادہ لگتی ہے،
ان کو حسد بھی کھا جاتا ہے، ان کو نظر بھی کھا جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ مسائل رہتے ہیں، اور گناہ اس کے علاوہ ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے میک اپ کرتی ہیں تو گناہ ہوتا ہے۔ اور اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول قائم کریں، اپنے گھروں میں دینداری کا ماحول قائم کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بے دینی ہے تو پیار محبت سے سارے گھر کو قائل کریں کہ ہم نے یہ ٹی وی یہاں سے ختم کرنا ہے، قائل کریں کہ ہم نے اپنے گھروں سے تصویریں ختم کرنی ہیں، ان کو قائل کریں کہ ہم نے شرعی پردہ کرنا ہے، چاہے ہمیں سارے رشتہ دار تانے دیں کوئی نہیں، ہم سب کے تانے سنیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنائیں، صبح سویرے سارا گھر قرآن پڑھ رہا ہو، سارا گھر قرآن پڑھ رہا ہو، اور ایک وقت مقرر کریں جس میں سارا گھر جمع ہو کے فضائل اعمال کی تعلیم کرے، تاکہ ہمارے اندر اعمال کا شوق پیدا ہو۔ اگر آپ اپنے گھر میں روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم پابندی سے کریں، سب کو دعوت دیں بیٹھنے کی، پھر جو بیٹھے بہت اچھا، جو نہ بیٹھے زبردستی نہ کریں، آہستہ آہستہ پیار پیار سے اس کو کہتی رہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی آ کے بیٹھنا شروع کر دیں گے۔ روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی تو آپ کے گھروں میں اعمال کا ماحول قائم ہوگا۔ اور کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ عورتوں میں یہ بڑی بیماری ہوتی ہے، اوروں کا مذاق اڑانے کی، خاص طور پہ نوجوان بچیوں میں، آنکھوں آنکھوں میں دیکھ کے مسکراتی ہیں، یہ ناجائز ہے۔ آنکھوں آنکھوں میں دیکھ کے مسکراتی ہیں، یہ ناجائز ہے۔ اور کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی شکایت نہ کریں، کبھی ناشکری نہ کریں۔ عورتوں کی ایک بیماری جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے وہ ناشکری بھی ہے۔ تھوڑی سی کوئی پریشانی آتی ہے تو ایسے واویلا شروع کر دیتی ہیں جیسے زندگی میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ ایسے نہ کریں، ہر حال میں کہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پریشانی آئے تو اسے برداشت کریں، صبر کریں، اللہ پاک کی طرف سے اس پریشانی کے دور ہونے کا انتظار کریں۔ ان پریشانی کے دور ہونے کا اللہ کی رحمت سے انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے، حدیث میں آتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ انتظار الفرج، پریشانی کے دور ہونے کا انتظار کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور آخری بات وہ یہ کہ کسی کی دنیا کی طرف نظر نہ کریں۔ عورتوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ جہاں چند عورتیں جمع ہوں، ہر ایک دوسرے کی چوڑیوں کو دیکھے گی، ہر ایک دوسری کے کپڑوں کو دیکھے گی، دوسری کے جوتوں کو دیکھے گی، دوسریوں کے ہار کو دیکھے گی، اس نے ہار کیسا پہنا ہے، اس نے کنگن کیسا پہنا ہے، اس نے پازیب کیسے پہنے ہیں، اس نے جوتا کیسا پہنا ہے، اس کے کپڑوں کی سلائی کیسی ہے۔ یہ چیزیں دیکھنے کی اتنی عادت ہوتی ہے عورتوں کی کہ بس کچھ نہ پوچھو۔ پھر جائیں گی گھر، پھر گھر کی عورتیں آپس میں بیٹھ کے جیسے تبلیغ والے مذاکرے کرتے ہیں نا، مذاکرے کریں گی۔ میں فلاں تقریب میں گئی تھی، اس کی ان میں سے ایک کی چوڑیاں ایسی تھیں، ہار ایسا تھا، جوتا ایسا تھا۔ پھر دوسری کی کارگزاری، اس کا ہار ایسا تھا، اس کی چوڑیاں ایسی تھی، اس کا جوتا ایسا تھا۔ یہ سب دنیا کی محبت کی علامتیں ہیں اور اللہ کو سخت ناپسند ہیں، اس لیے دنیا سے محبت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سختی سے منع فرماتے ہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی طرف نگاہیں بھر کے مت دیکھو، یہ تو آزمائش ہے۔ بس اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری ساری بہنوں، ماؤں، بچیوں کو ان سب باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک
إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے بندیاں تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، ہمارے سارے وجود کو گناہوں سے پاک فرما، ہمارے دل کو اپنے غیر کی محبت سے پاک کر دے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کو اماں فاطمہ، اماں خدیجہ اور اماں عائشہ کے نقش قدم پر چلنے کا شوق دے دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے دے، اس کی ضروریات کا اپنے غیبی خزانوں سے تکفل فرما۔ یہاں کے معلمین اور معلمات سب کو اپنا قرب عطا فرما، معتمم صاحب کو اپنا قرب عطا فرما، تمام طالبات کو اپنی کامل ولیہ بنا۔ اے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ان بچیوں نے ساری دنیا سے منہ موڑ کر تیرے راستے کو اپنایا ہے۔ اے اللہ اس کی وجہ سے ان کو طعنے بھی سننے پڑتے ہوں گے، ان کی ماؤں کی بھی بڑی قربانی ہے۔ اے مالک الملک تو ان ساری بچیوں کو اپنی کامل ولیہ بنا دے، ان سب کے نصیب بھی اچھے کر دے۔ اے اللہ ان کے نصیب اچھے کر دے، ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں دے دے، ان کو عافیت دے دے، کامل تقوی دے دے، علم کا نور دے دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔